الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ 12ویں پارے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے اور یہاں بھی انہی کا ذکر ہے۔ جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دمنی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی تواضع اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا، کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے اور یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ جب مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا پورا خواب اور اس کی تعبیر دوبارہ بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں نگرانی کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس کا علم بھی عطا کیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے حکومت کے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو بہت اچھی طریقے سے سنبھالا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حضرت یوسف نے جو عہدہ مانگا تھا وہ اس وجہ سے نہیں مانگا تھا کہ ان کو عہدے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے نبوت کا عہدہ دیا تھا، اس سے بڑھ کر اور کوئی عہدہ اور کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے مانگا تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ کسی نااہل کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو وہ اس کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے۔ اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ میں نہیں تھا۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بھائی اور ہے اور وہ ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اس کو بھی لانا ہے، اگر نہیں لاؤں گے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ ان کی واپسی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہی کے سامان میں رکھوا دیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب واپس جا کر انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیسے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیسے بھی واپس آ گئے ہیں، یہ بادشاہ تو بہت اچھا بادشاہ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہمارا بھائی ہے۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ پھر اپنے والد سے کہا کہ اس نے کہا ہے، یعنی بادشاہ نے کہا ہے کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے آنا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ایک مرتبہ جھٹکا لگ چکا تھا، فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد نہ کر لو کہ تم اس کو واپس لاؤں گے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وہ خوبصورت تھے، قد آور تھے، تو آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، باقی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ بیٹے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ یہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ بنیامین جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے اپنے پاس ان کو خاص جگہ عطا فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے۔ جب یہ واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے کا جو پیمانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر چھوٹے بھائی کے غلے کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب یہ چلے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ناپنے کا جو برتن ہے وہ چوری ہو گیا ہے، تم سب اس کی تلاشی دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ خود انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے یہاں پر روک لیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی گئی، پھر بنیامین کی تلاشی لی گئی،
ان کے سامان سے پیالہ نکل آیا تو بھائی کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کا واقعہ یہ ہے، مختصر یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں پرورش کے لیے اپنی پھوپھی کے پاس تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں واپس لینے گئے تو پھوپھی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چونکہ محبت ہو چکی تھی، وہ چاہتی تھی کہ یوسف کسی بھی طریقے سے میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے اس کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ ان کی کمر کے ساتھ کوئی چیز تھی، اس کو باندھ کر مشہور کر دیا کہ یہ چیز حضرت یوسف نے چوری کی ہے۔ جب وہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے ملی تو یعقوب علیہ السلام کے شریعت کے مطابق پھوپھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طریقے کے واقعات ملتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ جب بنیامین کو روکا جانے لگا تو بھائیوں نے جان کے جو بھائی تھے ان کو فکر ہوئی اور جان کے لالے پڑ گئے، اب منت سماجت شروع کر دی کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ضعیف ہے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لے اور بنیامین کو واپس جانے دے، ہم آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس ناانصافی سے پناہ مانگتا ہوں، جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم رکھ لیں، یہ ہم ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ تمہارے والد نے بنیامین کے متعلق ہم سے پکا عہد لیا تھا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کوتاہی اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو واپس نہیں آؤں گا، تم جاؤ اور جا کر اپنے والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تصدیق کے لیے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قال بل سورت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات کو سن کر وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق دیا تھا، اور فرمایا کہ میں صبر کروں گا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، اور کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت اور فریاد یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ جب بھائی واپس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے اور ہم معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں غلہ پورا دے دے اور مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے۔ بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ تو بھائیوں نے کہا انت یوسف، کہ آپ یوسف ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت حال کو بیان فرما دیا۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ حضرت یوسف نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، وہ نابینا ہو گئے ہیں تو وہ ان کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لا دے گا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے جو شہر مصر تھا، مصر کا جو شہر تھا وہاں سے باہر تشریف لائے، والدین سے ملاقات ہوئی، ان کا خاص اکرام کیا اور انہیں تختہ پر بٹھایا۔ وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کر کے دکھایا۔ یہ سجدہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مل گئے ہیں، یا سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کی شریعت کے اندر یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔
سورت کے شروع میں یہ بات بیان کی جا چکی تھی کہ یہود نے آزمائش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے پوری سورت نازل فرما دی، جس میں آل یعقوب کا تفصیل کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر دلیل ہے، آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، پھر بھی واقعہ پورا ٹھیک بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کو شروع کیا ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ اس آیت میں قرآن کریم کا کلام حق ہونا بیان کیا جا رہا ہے، اور الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور الذی انزل الیک من ربک سے قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے، اسی طرح اس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتی ہیں، جو کہ وحی غیر مطلوب ہے، یعنی ایسی وحی کہ جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم وحی الہی ہے اور وہ برحق ہیں، اسی طرح حدیث بھی وحی الہی ہیں اور وہ بھی برحق ہیں۔ جس طرح قرآن کریم حجت ہیں، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ بھی حجت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور وہ بھی بغیر ستون کے پیدا کیے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کو یہاں پر بیان کیا، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ پھر اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرشتوں کی ذمہ داری کو بیان کیا کہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل۔ اس کے اندر حق و باطل کی مثال کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ نے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کچھ آیات کے اندر متقین کے 8 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو وہ پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ جوڑ کر رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر علانیہ طور پر خرچہ کرتے ہیں، بدسلوکی کا دفاع اچھے سلوک سے کرتے ہیں، بدسلوکی کا برتاؤ بدسلوکی سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اچھے برے اخلاق کا برتاؤ وہ اچھے اخلاق سے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مطالبات کو ذکر کیا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے گئے، لیکن کفار اپنے من پسند معجزات کا مطالبہ کرتے، جب ان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات پورے طور پر اگر ہو بھی جاتے، ان کو دے بھی دیے جاتے، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے اندر تسلی دی گئی کہ وہ لوگ آپ کو رسول اور نبی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم آپ کی رسالت کے اوپر گواہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نام پر ایک سورت کریمہ کو نازل فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورت کی شروع کی آیات میں قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ پھر اللہ نے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم، قرآن کریم کو عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ کفار کے اعتراضات جو تھے اس میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم کو اللہ نے عربی میں نازل کیوں کیا؟ تو اللہ نے یہاں پر فرما دیا ہم نے جس رسول کو بھی جس قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس کو جو چیزیں ہم نے دی ہیں اسی کی زبان میں ہم نے دی ہیں، اگر کتاب دی ہے تو اسی کی زبان میں دی ہیں، اور رسول کو وہی زبان دے کر ہم نے بھیجا ہے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اسی زبان کے اندر ہم نے بھیجا ہے، چونکہ قرآن کریم یہ قریش مکہ کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے لوگ عربی جاننے والے لوگ ہیں، اور قریش مکہ چونکہ وہ عربی جاننے والے لوگ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے وہ کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا ہے بلکہ عربی کے اندر نازل کیا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہاں پر اللہ نے بتلا دیا اگر نعمتوں کی قدردانی کرو گے ہم نعمتوں کو بڑھائیں گے، ناقدری کرو گے ہم نعمتوں کو چھین بھی سکتے ہیں۔ یا تو وہ چھیننا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے یا آخرت میں عذاب کی شکل کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال کو بیان کیا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کعبے میں چھوڑ کر گئے تو یہ دعا فرمائی، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، انہیں فلوک کا رزق عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا۔ آج دیکھ لو کعبہ پوری دنیا کے اندر امن کی جگہ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر امن کہیں پر ہے تو وہ کعبے کے اندر ہے۔ جب موسم نہیں ہوتا ہے تو بے موسم پھل کہیں پر نہیں ملتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کے اندر، مسجد حرام کے اندر اور حرم مکہ کے اندر اور مکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے رزق کی، امن کی، برکت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے اور ان کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے اور پوری امت کے حق میں دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔